بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجمل اصول عقیدہ ناصر بن عبد الکریم العقل کا 7واں باب پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے الجماعت والامامۃ، جماعت اور امامت۔ تو اہل السنہ کے ساتھ لفظ جماعت ضرور آتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت اور اہل جماعت، یہ دونوں کٹھے لفظ آتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ۔ جماعت سے مراد صحابہ اور سلف صالحین ہیں، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی اجتماعیت، کہ اس کے ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے، مسلمانوں میں اختلاف انتشار نہ ہو، مسلمانوں کی تکفیر نہ کی جائے، مسلمانوں کے اندر بغض، عداوت، دشمنی کے مظاہر نہ ہوں، یہ دوسرا معنی ہے۔ تیسرا جماعت کا معنی یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا حاکم ہے، پہلا معنی تھا صحابہ سلف صالحین، دوسرا معنی ہے مسلمانوں کی اجتماعیت، کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں، زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اکٹھا ان کو کیا جائے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جماعت سے مراد حکومت ہے، کہ مسلمانوں کی حکومت کو توڑا نہ جائے۔ تو یہ تینوں معنی اس کے اندر آئیں گے۔ سب سے پہلے وہ پہلا معنی بتائے گا، الجماعت فی ھذا الباب ہم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب میں یعنی عقیدے کے باب میں جماعت سے مراد صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، والتابعون لہم بإحسان، اور جو ان کے تابعین ہیں جو نیکی کے ساتھ ان کے پیروکار بنے، المتمسکون بآثارہم الی یوم القیامہ۔ اس کے بعد وہ ہیں جنہوں نے صحابہ اور تابعین کے آثار کو پکڑا قیامت کے دن تک جو آنے والے ہیں، وہ سب الجماعہ کے اندر شامل ہیں۔ وہم الفرقۃ الناجیہ، اور ان کا دوسرا نام فرقہ ناجیہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں فرمایا تھا، ما انا علیہ واصحابی، کہ 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے ایک ناجیہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ وَكُلُّ مَنِ الْتَزَمَ بِمَنْهَجِهِمْ فَهُوَ مِنَ الْجَمَاعَةِ، اور ہر وہ شخص، ہر وہ گروہ، ہر وہ جماعت جو صحابہ کے منہج کو لازم پکڑے، صحابہ تابعین کے منہج کو لازم پکڑے، تو وہ جماعت کا حصہ ہے، اہل سنت والجماعت کا حصہ ہے۔ وَإِنْ أَخْطَأَ فِي بَعْضِ الْجُزْئِيَّاتِ، اگرچہ وہ بعض جزیات میں غلطی کر بیٹھے، یعنی جس کے اصول و قواعد صحابہ اور تابعین والے ہوں اور اکثر مسائل بھی صحابہ اور تابعین والے ہوں، تو وہ اہل سنت والجماعت کا حصہ ہے، اگرچہ بعض جزیات میں اس سے خطا ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ تو دوسرا نمبر ہے لا یجوز التفرق فی الدین، دین میں تفرقہ جائز نہیں ہے۔ یہ دوسرا معنی جیسے میں نے بتایا تھا، دین میں تفرق جائز نہیں ہے۔ ولا الفتنۃ بین المسلمین، اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ انگیزی جائز نہیں ہے، یعنی بغض، عداوت، نفرت، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، پھر ان کی آپس میں اتنی دشمنی ہو کہ جنگ کی نوبت آ جائے، لڑائی کی نوبت آ جائے۔ وَيَجِبُ رَدُّ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، مسلمانوں میں جب اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو لوٹانا واجب ہے اللہ کی کتاب کی طرف اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ الصَّالِحُ، اور جس پر سلف صالحین تھے اس کی طرف لوٹانا واجب ہے۔ عقیدے کے باب میں تین چیزیں ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اور سلف صالحین کا
منہج۔ تو فقہ کے باب میں 4 چیزیں ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو من خرج عن الجماعت وجب نصحہ، جو جماعت سے خارج ہو جائے، یعنی اہل سنت سے خارج ہو جائے، اہل جماعت سے خارج ہو جائے، تو اس کو سب سے پہلے اس کی خیر خواہی کرنا واجب ہے۔ کوئی فتویٰ نہیں لگانا، کوئی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی بغض عداوت نہیں کرنی، کوئی شور شغب نہیں کرنا۔ سب سے پہلے نصیحت کرنی ہے، ودعوتہ، اور اس کو دعوت دینی ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، ومجادلتہ، اور اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے، باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے، واقامۃ الحجۃ علیہ، اور اس پر حجت قائم کرنی ہے۔ فإن تابا، اگر وہ توبہ تائب ہو جائے تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ وإلا عوقب بما یستحق شرعا، وگرنہ اسے سزا دی جائے گی اس چیز کے ساتھ جس کا وہ مستحق ہوگا شرعی اعتبار سے۔ تو پہلے نصیحت کریں گے، دعوت دیں گے، دلائل دیں گے، حجت قائم کریں گے۔ اگر وہ مان جائے، قبول کر لے، تو وہ ہمارا بھائی ہے، اہل سنت کا بھائی ہے۔ اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کو اس کے بدعت کے مطابق، اس کے بدعت کے درجے کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ علیحدگی بھی ہو سکتی ہے، اگر اہل سنت قوت میں ہے تو اس سے ہجر یعنی دوری بھی اختیار کی جا سکتی ہے، لوگوں کو اس سے متنبہ بھی کیا جائے گا۔ اور اگر مسلمانوں کی حکومت ہے، اہل سنت کی حکومت ہے، اس کو منصب سے بھی الگ کر سکتے ہیں، مختلف سزائیں ہیں۔ تو 4 نمبر ہے انما یجب حمل الناس علی الجمل الثابتۃ بالکتاب والسنۃ والاجماع۔ یہ سزا تو تبھی ہے نا، یا دوری اس سے تبھی جب وہ اس بات کا اقرار کرے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ نہیں، جب وہ اقرار نہیں کرے گا نا، یعنی اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرے گا تو اس سے علیحدگی اختیار کریں گے، اس سے علیحدگی اختیار کریں گے، بری و ذمہ ہوں گے، اور اس سے دوستی نہیں اختیار کریں گے۔ یہ تو ہر مسئلہ کی مثلاً یہی سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ یہ استعمال کرتے ہیں اہل سنت۔ من خرج عن الجماعت وجب نصحہ، یہ تو ہو گیا۔ انما یجب حمل الناس علی الجمل الثابتۃ بالکتاب والسنۃ والاجماع۔ جو عام لوگ ہیں، اوپر جو بات ہوئی تھی وہ خاص لوگوں کی تھی کہ جو جماعت سے خارج ہو گیا، مثلاً وہ کوئی عالم ہے، وہ خاص تھے۔ کوئی عالم ہے، وہ اہل سنت میں داخل تھا، اس نے کوئی نیا نظریہ اپنا لیا، تو ہم اس کو جا کر اس سے محبت سے پیش آئیں گے، اس سے بات چیت کریں گے۔ اگر وہ بات مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ہم اسے مہلت دیں گے، پھر سمجھائیں گے، پھر بھی ہم نے جب دیکھیں گے کہ وہ نہیں سمجھ رہا تو پھر ہم اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ اس سے پرہیز کرو، اس سے میل جولنا اختیار کرو، اس کے اندر فلاں بدعت پیدا ہو گئی ہے۔ تو بدعت کے درجے کے مطابق اور اہل سنت کی قوت کے مطابق اس میں تعلق کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو مختلف مسائل مفاسد کو رعایت دیتے ہوئے ہم اس سے علیحدگی، دوری اختیار کریں گے۔ اور جو عوام کا مسئلہ ہے، جو اب 4 نمبر میں بیان ہو رہا ہے، جو عوام کا مسئلہ ہے کہ انما یجب حمل الناس علی الجمل الثابتۃ بالکتاب والسنۃ والاجماع، ہم عام لوگوں کو قرآن اور سنت اور اجماع سے ثابت شدہ مسائل پر ابھاریں گے، ترغیب دیں گے اور انہیں بیان کریں گے اور ان کو دعوت تبلیغ کریں گے عام لوگوں کو۔ ولا يجوز امتحان عامة المسلمین بالامور الدقیقۃ،
عام لوگوں کا، عام مسلمانوں کا امتحان نہیں لیں گے دقیق امور کے اندر، والمعانی العمیقتی، اور گہرے معانی کے اندر ہم عام لوگوں کا امتحان نہیں لیں گے۔ مثال کے طور پر صفات الہی کی تعویل کا مسئلہ ہے، یہ عوام کی سمجھ سے اوپر ہے، یہ جو طالب علم ہو اس کو سمجھ آتا ہے، یا جو پرانا مسلمان ہو یا دلچسپی رکھنے والا اس کو سمجھ آتا ہے، وگرنہ تعویل، تشبیہ، تعطیل، تکییف، یہ چیزیں عام مسلمانوں کو نہیں سمجھ آتی۔ تو البتہ جب ہم انہیں سمجھائیں گے تو ہم انہیں نماز سمجھائیں گے، توحید، الوہیت سمجھائیں گے، ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ چیزیں سمجھائیں گے۔ یہ بھی سمجھائیں گے کہ اللہ کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق ہے، یہ بھی سمجھائیں گے، اور اللہ کا ہاتھ کسی کے مشابہ نہیں ہے، اور اس اللہ کے ہاتھ کی تعویل، تعطیل نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ اصلاً یہ موضوع عوام کے نہیں ہے، وہ فطرتاً جو ہے وہ دین اسلام پر، سنت پر فطرتاً موجود ہوتے ہیں، اس لیے ان کا امتحان نہیں لینا۔ اسی طرح دیگر دقیق معاملات ہیں، جو چیزیں مجمع علیہ ہیں، واضح ہیں، صریح ہیں، وہ انہیں بتائیں گے، جیسے کہ زنا حرام ہے، نکاح شادی واجب ہے، ضروری ہے، سود حرام ہے، غیر اللہ کو پکارنا بدعت ہے، شرک ہے، اس طرح سے یہ چیزیں۔ 5 نمبر ہے کہ الاصل فی جمیع المسلمین سلامت القصد والمعتقد، تمام مسلمان جو عام لوگ ہیں ان میں اصل اصول یہ ہے کہ ہم ان کے قصد کو سمجھیں گے کہ انہوں نے اچھا قصد کیا ہے، کہ وہ اپنے مقصد میں نیک تھے، اچھے تھے، والمعتقدی، اور اپنے عقیدے میں بھی اچھے تھے، نیک تھے۔ عام مسلمانوں میں ہم یہی سمجھیں گے، حتیٰ یظہر خلاف ذالک، حتیٰ کہ اس کے برخلاف کوئی چیز ظاہر ہو جائے اور واضح ہو جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، فلاں شخص سے اس مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے۔ جب تک غلطی ظاہر نہ ہو تو ہم اسے خواہ امتحان میں نہیں ڈالیں گے، اور اس کو چیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، اور سمجھیں گے کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہے، اس کا قصد مقصد بھی نیک ہے۔ لیکن جب غلط چیز ظاہر ہو جائے تو پھر کہتا ہے کہ وَالْأَصْلُ حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى الْمَحْمَلِ الْحَسَنِ، جب تک ان کی کلام کو اچھے معنی پر معمول کرنا ممکن ہو تو ہم اچھے معنی پر معمول کریں گے، کہ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے اور یہ بھی نکل سکتا ہے، تو ہم یہ اچھا معنی لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ اچھا معنی لیا ہوگا۔ وَمَنْ ظَهَرَ عِنَادُهُ وَسُوءُ قَصْدِهِ، اور جس کا عناد ظاہر ہو جائے اور اس کا برا مقصد بھی ظاہر ہو جائے، اور کوئی شک شبہ نہ رہے کہ اس نے غلط مسئلہ بیان کیا ہے، قرآن حدیث اجماع کے خلاف اس نے نظریہ یا عقیدہ پیش کیا ہے، تو پھر ہم فلا یجوز تکلف التاویلات لہ، پھر اس کی تعویلات کے تکلف کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے وحدت الوجود کا مسئلہ ہے۔ وحدت الوجود اگر اس سے کسی نے غلط معنی لیا ہے وحدت الوجود سے، اور اس غلط معنی کو اس نے کلیئر بیان کر دیا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زمین، آسمان، کائنات، مخلوق، خالق سب ایک ہیں، تو پھر ہم اس کی تعویلیں نہیں کریں گے کہ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی۔ جب اس نے خود کلیئر کر دیا ہے تو پھر ہم تعویل نہیں کریں گے۔ لیکن جب اس نے واضح نہیں کیا اور اس کے اچھے معنی ممکن ہوں تو پھر اچھے معنی لیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ وہ ایک شاعر کا شعر ہے لبید کا، الا ما خل اللہ، الا کل شیء ما خل اللہ باطل، ہر چیز جو اللہ کے سوائے وہ سب باطل ہے۔ تو اسی طرح 6 نمبر ہے فرق اہل القبلۃ الخارجۃ عن السنۃ، وہ فرقے جو اہل قبلہ ہیں، یعنی مسلمان ہیں، ظاہر میں مسلمان ہیں، نام میں مسلمان ہیں، لیکن سنت سے خارج ہیں، سنت سے
خارج ہیں اور اسلام سے خارج نہیں ہیں، سنت سے خارج ہیں، متوعدون بالہلاک والنار، انہیں وعدہ ان کے لیے وعید ہے ہلاکت کی اور جہنم کی، وحکمہم حکم عامۃ اہل الوعید، اور ان کا حکم اہل وعید کے عام حکم والا ان کا حکم ہے۔ تو اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ مشہور ہیں، اہل سنت کے مقابلے میں سب سے بڑا گروہ اہل تشیع کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد خوارج کا ہے، اس کے بعد معتزلہ کا ہے، اس کے بعد دیگر لوگوں کا ہے۔ تو جو لوگ سنت سے خارج ہیں، اب یہ سب لوگ سنت سے خارج ہیں لیکن اسلام سے خارج نہیں ہیں، نہ اہل تشیع ہیں اجمالی طور پر، نہ اہل اعتزال ہیں، نہ اہل خوارج ہیں، تو ان کو اہل بدعت کہیں گے اور ان کے لیے ہلاکت اور جہنم کی وعید بھی ہے۔ الا من کان منہم کافرا فی الباطن، الا یہ کہ کوئی ان میں سے کافر و باطن کے اندر اور ظاہر میں وہ صحیح سنت اور دین کا حامل ہو تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ والفرق الخارجۃ عن الاسلام کفار فی الجملۃ، اور وہ جو اسلام سے خارج فرقے ہیں، جو سنت سے خارج نہیں ہیں بلکہ اسلام سے ہی خارج ہیں، تو وہ کفار ہیں مجموعی طور پر۔ وحکمہم حکم المرتدین، اور ان کا حکم مرتدین والا حکم ہے، جیسا کہ آج کل کے دور میں قادیانی ہے، اور پرانے دور میں باطنی فرقہ تھا، باطنی فرقے پرانے دور کے وہ سب کے سب دین اسلام سے خارج تھے۔ باطنی فرقہ شیعوں اور صوفیوں کے اندر ایک فرقہ ہے باطنی فرقہ، جو دین اسلام کے احکام کی ایسی تعویل کرتے ہیں کہ جو نہ شریعت کے اعتبار سے ممکن ہے، نہ لغت کے اعتبار سے، نہ عقل کے اعتبار سے ممکن ہے، وہ خالصتاً تحریف ہے، تعویل باطل ہے۔ ان کا عمل پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھے۔ 7 نمبر ہے الجمعۃ والجماعۃ من اعظم شعائر الاسلام الظاہرۃ، جمعہ اور جماعت یہ اسلام کے ظاہری شعائر میں سب سے زیادہ بڑے شعائر ہیں، یہ دین اسلام کی علامتوں میں سب سے بڑی علامت ہیں جمعہ پڑھنا اور جماعت، نماز با جماعت، تو اس لیے ان دونوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت ان دونوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی اہل سنت شخص گھر میں نماز نہیں پڑھتا، کوئی سستی ہو وہ الگ بات ہے، بطور نظریے اور عقیدے کے گھر میں نماز نہیں پڑھتا کہ اسے درست نہیں سمجھتا۔ وَالصَّلَاةُ خَلْفَ مَسْتُورِ الْحَالِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَحِيحَةٌ، نماز پڑھنا ایسے مسلمان کے پیچھے کہ جس کی حالت کا علم نہ ہو کہ وہ سنی ہے یا بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ صلاۃ خلف مستور الحال، مستور الحال کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ وترکها بدعوی جہالت حالہ بدعۃ، اور اس کی حالت کے مجہول ہونے کے دعوے کے ساتھ اس کے پیچھے نماز کو چھوڑ دینا بدعت ہے۔ جہاں نماز ملے پڑھ لیں، اگرچہ آپ کو اس نئے بندے کی تحقیق نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں سنی ہے یا بدعتی ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ یہ اب تو پتہ چل جاتا ہے مسجد میں داخل ہوتے ہی ان کے مساجد کے نام نہیں اس طرح ہوتے ہیں۔ ہاں جی، لا تجوز الصلاۃ خلف من یظہر البدعۃ او الفجور، جو شخص بدعت کو ظاہر کرے اور فسق و فجور کو ظاہر کرے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ مع امکانہا خلف غیرہ، جب کسی اور بہتر امام کے پیچھے نماز پڑھنا ممکن ہو تو پھر بدعتی اور فاسق فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ بات ہو گئی جو آپ نے کہا تھا کہ اگر پتہ چل جائے اور دوسری جگہ پڑھنا ممکن ہو بہتر امام کے پیچھے تو بہتر کے پیچھے پڑھے،
وَإِنْ وَقَعَتْ صَحَّتْ، اگر کبھی وہ واقع ہو جائے تو نماز ہو جائے گی. وَيَأْثِمُ فَاعِلُهَا، اور اس کا کرنے والا گناہگار بھی ہوگا. نماز بھی ہو جائے گی اور گناہگار بھی ہوگا کہ اس نے ایک کم تر امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے جان بوجھ کر. الا اذا قصد دفع مفسدۃ اعظم، الا یہ کہ وہ کسی بڑی خرابی کو دور کرنے کا ارادہ کرے. یعنی بدعتی کے پیچھے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھنی اگر بہتر امام موجود ہو، لیکن جب کوئی بڑی مفسدت ہو، کوئی بڑی خرابی نظر آ رہی ہو یا پیدا ہونے کا امکان ہو، تو پھر وہ بدعتی کے پیچھے جان بوجھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور اسے گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. فَإِن لَّمْ يُوجَدْ إِلَّا مِثْلَهُ، اگر کوئی بدعتی امام ہے اور کوئی دوسری مسجد نہیں ہے یا دوسرا امام نہیں ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے اور وہ اس سے بہتر ہو، یا باقی سارے ایک جیسے ہوں، تو پھر وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. فَإِن لَّمْ يُوجَدْ إِلَّا مِثْلَهُ، اگر نہ کوئی امام پایا جائے مگر اسی کی مثل جو برا امام ہے، بدعتی ہے یا فاسق فاجر ہے، اسی کے مثال ہی دوسرے امام ہے. او شرًا منہ، یا اس سے زیادہ برا امام ہے، جازت خلفہ، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. ولا یجوز ترکھا، اور اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے. مثلا یہ کہنا کہ میرے ارد گرد کی ساری مسجدیں بری ہیں یا ان کے امام برے ہیں. مسجدیں اور ان کے امام، مسجد تو بری نہیں ہوتی، امام یعنی ٹھیک نہیں ہے، اور اس دعوے کے ساتھ وہ کہے کہ جی میں تو گھر میں نماز پڑھوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے. اگر ساری مسجدیں اور ان کے امام ایک جیسے ہیں تو پھر کسی کے پیچھے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے. ومن حکم بکفرہ فلا تصح الصلاۃ خلفہ، جس کے کفر کا فیصلہ کر دیا گیا، قرائن، دلائل، شواہد، تصدیق، تثبت کے بعد اس کے کفر کا فیصلہ کر دیا گیا اور پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے. یہ اس وقت ہے جب کسی کا کفر کلیئر و واضح ہو، اس میں شک شبے کی گنجائش نہ ہو. 9واں نمبر ہے الامامۃ الکبریٰ تثبت باجماع الامۃ، جو بڑی امامت ہے یعنی خلیفہ یا سلطان یا حاکم اول جو سب سے بڑا حاکم ہوتا ہے، اس کے لیے جو امامت حکومت ثابت ہوتی ہے وہ امت کے اجماع کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ خلیفہ تھے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، یہ سارے. یا پھر امامت کبریٰ ثابت ہوتی ہے بیعتی ذوی الحل والعقد منہم، امت میں سے کوئی اہل حل و عقد ہوں، یعنی اہل شورا ہوں، اہل علم ہوں، جن کا فیصلہ نافذ ہوتا ہو، تو ان کی بیعت سے بھی امامت کبریٰ ثابت ہو جاتی ہے. یہ دو طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ ہے ومن تغلب حتی اجتمعت علیہ الکلمۃ وجبت طاعتہ بالمعروف، جو زبردستی غالب آ جائے اور اس پر کلمہ اکٹھے ہو جائیں، یعنی مسلمانوں کا کلمہ اکٹھا ہو جائے، تو اس کی اطاعت بھی واجب ہے معروف طریقے کے ساتھ. ومناصحتہ، اور اس کی خیر خواہی کرنا بھی واجب ہے. یعنی ایک بندہ ہے، ایک حاکم ہے، وہ زبردستی غالب آ گیا، نہ امت کا اجماع تھا اور نہ اہل حل و عقد کا مشورہ تھا اور نہ ان کی بیعت تھی، وہ زبردستی غالب آ گیا، لیکن اس کی حکومت قائم ہو گئی اور مستحکم ہو گئی اور مسلمانوں کا کلمہ اکٹھا ہو گیا کہ ان کا انتشار ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب اس حکومت کو توڑنا، گرانا، اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ثابت مستحکم ہو گئی اور اس کو گرائیں گے تو دوبارہ خون ریزی ہوگی. تو اس لیے اس کی نیکی کے کاموں میں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے. وحرم الخروج علیہ، اور اس پر خروج کرنا حرام ہے. الا اذا ظہر منہ کفر بواہ، الا یہ کہ ان سے کفر بواہ ثابت ہو جائے، ظاہر ہو جائے. فیہ من اللہ برہان،
کہ جس میں اللہ کی طرف سے دلیل قائم ہو جائے کہ یہ کفر بواح ہے، اللہ کی طرف سے واضح دلیل مل جائے۔ تو یہ طریقہ ہے امامت کبریٰ کے ساتھ چلنے کا، کہ اس کو مانیں، قبول کریں، اور نیکی کے کاموں میں اس کی اطاعت واجب ہے، اور حکومت کے ساتھ مناصحت یعنی خیر خواہی بھی واجب ہے، اور اس کے خلاف خروج بھی نہیں کرنا اگرچہ وہ زبردستی غالب آ جائیں۔ تو ہاں جب کفر بواح ثابت ہو جائے تو پھر ان کے خلاف خروج جائز ہے جب استطاعت ہو۔ یہاں اس نے استطاعت والی بات نہیں لکھی، لیکن عقیدے کے بحثوں میں چونکہ مختصر متن ہے اس لیے تو خروج استطاعت کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، عقل کی جو بیعت ہے۔ 10 نمبر ہے الصلاۃ والحج والجہاد واجبۃ، نماز پڑھنا واجب ہے، اور حج کرنا واجب ہے، اور جہاد کرنا واجب ہے، مع ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کی اماموں کے ساتھ، وَإِن جاروا، اگرچہ وہ ظلم کیوں نہ کریں اور وہ بدعتی کیوں نہ ہوں۔ جب حکمران بدعتی ہوں یا ظالم ہوں تو ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ان کی ماتحتی میں، یا ان کی اقتداء میں بھی نماز پڑھیں گے، اور ان کی اقتداء میں حج بھی کریں گے، اور ان کی اقتداء میں جہاد بھی کریں گے، اگرچہ وہ ظالم کیوں نہ ہوں۔ یہ عقیدہ طحاویہ میں بھی یہ بیان ہوا ہے۔ اور 11 نمبر ہے کہ یحرم القتال بین المسلمین علی الدنیا، مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا فساد فتنہ جنگ جدل حرام ہے دنیا کے امور میں، دنیا کے مال و متاع کی خاطر، دنیا کے حقیر اغراض کی خاطر مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کرنا حرام ہے۔ حمیت الجاہلیتی، یہ جاہلیت کی جو نخوت ہے، غرور ہے، فخر ہے، تعصب ہے، اس کی بنیاد پر مسلمانوں میں قتال حرام ہے۔ وَهُوَ مِنْ اکبر الکبائر، اور یہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ ہیں۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ قِتَالُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْبَغْيِ وَأَشْبَاهِهِمْ، البتہ اہل بدعت سے قتال کرنا یہ جائز ہے، اور اہل بغاوت سے قتال کرنا جائز ہے، اور جو ان جیسے ہیں۔ اذا لم يمكن دفعهم باقل من ذلك، جب ان کو دفع کرنا، دور کرنا کم تر طریقے کے ساتھ ممکن نہ ہو، جب لڑائی کے علاوہ کسی چھوٹے طریقے کے ساتھ اہل بدعت کو دور کرنا ممکن نہ ہو تو پھر ان سے لڑائی جائز ہے، جب اہل سنت قوت میں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ قدرتی طور پر یہ بات شامل ہے۔ تو جب اہل سنت قوت میں ہوں اور اہل بدعت کا دفع کر سکتے ہوں، اور ان کا دفع کرنا قتال کے بغیر چھوٹے طریقے سے ممکن نہ ہو تو پھر قتال جائز ہو جاتا ہے۔ وقد یجب بحسب المصلحۃ والحال، اور کبھی کبھی یہ واجب بھی ہو جاتا ہے مصلحت کے مطابق اور احوال کے مطابق، مختلف احوال ظروف کو دیکھ کر، مختلف مصالح مفاسد کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ اہل بدعت سے لڑائی کرنی ہے یا نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو 12 نمبر ہے الصحابۃ الکرام کلہم عدول، صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، یعنی عادل ہونے کا مطلب ہے کہ کبائر کا صدور نہیں ہے ان سے، اور صغائر پر اصرار نہیں ہے، اور ان سے جو خطائیں صادر ہوئی ہیں وہ اجتہادی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں۔ وہم افضل هذه الامہ، وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں۔ وشہادۃ لهم بالایمان والفضل اصل قطعی معلوم من الدین بالضرورۃ، اور صحابہ کے لیے ایمان اور فضیلت کی گواہی یہ ایک قطعی اصول ہے جو دین میں معلوم ہے ضروری طور پر۔ ضروری طور پر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں تواتر سے، قطعیت سے
ثابت ہے اور مشہور بھی ہے۔ بعض اوقات دین کی باتیں ثابت ہوتی ہیں لیکن مشہور نہیں ہوتی۔ صحابہ کا جو فضل ہے، ایمان ہے، وہ دین میں تواتر سے ثابت بھی ہے اور مشہور بھی ہے۔ وَمُحَبَّتُهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ، صحابہ سے محبت دین اور ایمان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ، اور صحابہ سے بغض کفر اور نفاق ہے۔ مَعَ الْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو ان کے درمیان جو جھگڑے ہوئے اس سے ہم الگ تھلگ رہیں گے، ان پر اپنی زبان ہاتھ کو بند رکھیں گے۔ وَتَرْكُ الْخَوْضِ فِيهِ بِمَا يَقْدَحُ فِي قَدَرِهِمْ، اور ایسی چیزوں میں غور خوض نہیں کریں گے جو ان کی شان میں کمی لائے۔ صحابہ کی شان میں کمی لانے والے امور کے اندر غور و خوض نہیں کریں گے۔ وَأَفْضَلُهُمْ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ، صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ۔ وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، اور وہ خلفائے راشدین ہیں۔ وَتَثْبُتُ خِلَافَةُ كُلٍّ مِّنْهُمْ حَسْبَ تَرْتِيبِهِمْ، ان کی خلافت ثابت ہے ان کی ترتیب کے مطابق۔ وَمِنَ الدِّينِ مَحَبَّةُ أَهْلِ بَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین کا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی محبت کی جائے، اہل بیت سے۔ وَتَوَلِّيهِمْ، اور ان کو مولا بنایا جائے، ان کے ساتھ قلبی محبت رکھی جائے۔ وَتَعْظِيمُ قَدْرِ أَزْوَاجِهِ امہات المومنین، اور جو مومنوں کی مائیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کی قدر کی تعظیم کی جائے، یعنی ان کی شان کو تسلیم کیا جائے، ان کی عزت کی جائے۔ وَمَعْرِفَةُ فَضْلِهِنَّ، اور ان کے فضل کی پہچان کی جائے۔ وَمُحَبَّةُ أَئِمَّةِ السَّلَفِ، اور ائمہ سلف سے محبت کی جائے۔ وعلماء السنت والتابعین، اور اہل سنت علماء جو ہیں اور تابعین علماء ہیں، ان کے جنہوں نے اہل سنت کی پیروی کی احسان کے ساتھ، ان علماء کی بھی عزت کی جائے، ان سے محبت کیا جائے۔ ومجانبۃ اہل البدع والاہواء، اور بدعت والوں سے علیحدگی اختیار کی جائے اور اہل الاہواء سے بھی علیحدگی اختیار کی جائے۔ تو مولا علی کہتے ہیں۔ 14 نمبر ہے الجہاد فی سبیل اللہ ذروۃ صنم الاسلامی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ اسلام کی کوہان کی بلندی ہے، یعنی اسلام کی چوٹی ہے۔ اسلام کے احکام میں سب سے بلند ترین حکم جہاد ہے۔ نماز، روزہ، عبادات، تزکیہ نفس، یہ تربیت کے معاملات ہیں، ایمان اور تربیت۔ پھر اس کے بعد آتا ہے جماعت، دعوت، تبلیغ، پھر اس کے بعد قوت سلطہ، پھر اس کے بعد جہاد آخری درجے پر۔ وَهُوَ مَاضٍ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بعض بدعتی لوگوں کا نظریہ ہے کہ جہاد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ بعض ماڈرن مسلمان کہتے ہیں آج کل میڈیا کا دور ہے تو میڈیا سے جنگ جیتی جائے گی، اب فلاں ملک نے میڈیا کے ذریعے دوسرے ملک کو تسخیر کر لیا، ایسے مثالیں دیتے ہیں۔ جیسے روس کے کچھ علاقے تھے کہ جو سوشلسٹ تھے، وہاں پر نشریات جاتی تھیں لبرل لوگوں کی، تو وہ ان نشریات سے متاثر ہو کر وہ لبرل بن گئے اور پوری حکومت کا تختہ الٹ گیا اور پھر لبرلزم کی حکومت آ گئی۔ یہ مثالیں دیتے ہیں، اور بھی کئی مثالیں دیتے ہیں کہ جی اب میڈیا کا دور ہے۔ یہ مثالیں جو ہیں یہ تو عقلی مثالیں ہیں نا، قرآن اور حدیث اور اجماع سلف صحابہ یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ عقلی مثالوں میں عقلی توجیحات اور عقلی مناقشہ جائز ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے۔ تو جہاد اللہ کی راہ میں
ذروۃ و سنام الاسلام، یہ اسلام کی کوہان کی بلندی ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر کوئی شخص کہے جی درمیان میں ابھی تو نہیں ہو رہا، فلاں دور میں تو نہیں ہوا، تو اس کا مطلب، اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت تک جاری رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقفوں سے جاری رہے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں بند نہ ہو۔ جہاد بند ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت بند ہوگا اس وقت جہاد کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ ایمان، تربیت، اخلاق، نیکیوں کی تلقین، ایمان کی بلندی، دعوت، تبلیغ، یہ کام ہو رہے ہوں گے اور وہ بالآخر جہاد تک پہنچیں گے اور پھر جہاد بھی ہوگا۔ 15 نمبر ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر من اعظم شعائر الاسلام۔ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا یہ اسلام کے شعائر میں سب سے بلند چیز ہے، سب سے بلند علامت ہے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر امر بالمعروف ہوتا ہے، مسلمانوں سے باہر جہاد ہوتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کام ہے نا، یہ دعوت سے تھوڑا مختلف ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ مثلاً والد ہے، وہ اپنے بچے کو کہے گا نماز پڑھو، وہ پڑھے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے گا تو وہ تھوڑی سختی کرے گا۔ یہ جو سختی ہے نا، یہ امر بالمعروف ہے، امر اور نہی، یعنی قوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ناراض ہو کر، غصے ہو کر، سمجھا کر، محبت سے، ہر طرح سے جو ہم فیصلہ کریں، نیکی کی تلقین کریں، تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ لیکن دعوت ذرا تھوڑی مختلف چیز ہے۔ مثلاً ہم کسی بستی میں گئے اور وہاں ہم لوگوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں، تو ہم محبت سے پیش آئیں گے، امر بالمعروف نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی مسجد ہے اور مسجد کے اندر بچے نماز پڑھنے آتے ہیں، گھر کے بچے ہیں، اور وہ مسجد میں شرارتیں کرتے ہیں، تو پھر ہم انہیں تھوڑا سختی بھی کریں گے۔ نمازیوں کے ساتھ ایسے تعلق ہوتا ہے کہ انہیں محبت سے بھی سمجھائیں گے، تھوڑا ناراض ہو کر بھی سمجھائیں گے، علیحدگی میں بھی سمجھائیں گے، اور تھوڑا دوری اختیار کر کے مختلف طریقوں سے سمجھائیں گے۔ یہ امر بالمعروف کے مختلف حربے ہیں، لیکن دعوت میں عام طور پر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ نرمی سے، محبت سے سمجھاتے ہیں۔ تو اسباب حفظ جماعتی ہی، امر بالمعروف ہاں جی، جماعت کی حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جماعت اہل سنت، جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت اس وقت محفوظ رہتی ہے جب ان کے اندر امر بالمعروف ہو، یعنی ان کی خرابیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کی لغزشیں اور ان کے اندر کے جو شر ہیں، فساد ہیں، انحرافات ہیں، معاصی ہیں، جب ان کو دور کرنے کے لیے کوشش جاری رہے تو پھر جماعت محفوظ رہتی ہے، وگرنہ مسلمانوں کا معاشرہ نظریاتی، علمی، فکری، اخلاقی طور پر گرتے گرتے بہت زیادہ نیچے گر جاتا ہے۔ وہما یجبانی، امر اور نہی دونوں واجب ہیں، بحسب طاقت، حسب طاقت۔ جہاں قوت ہاتھ سے ہو سکتا ہے وہاں ہاتھ سے کریں گے، جہاں زبان سے ممکن ہے وہاں زبان سے کریں گے، جہاں دل سے برا جاننا ہے وہاں دل سے برا جانیں گے، بلکہ دل سے برا جاننا تو ہر مرحلے میں ہے۔ والمصلحۃ معتبرۃ فی ذالک، اور اس میں مصلحت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مصلحت اجازت دے تو قوت سے سمجھائیں گے، اور مصلحت اجازت نہ دے تو زبان سے سمجھائیں گے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں برا جاننا تو ہر وقت ضروری ہے۔ یہاں پر ہماری یہ فصل مکمل ہوتی ہے۔